مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. کیا خوبصورت انعام ہے، کیا پیارا اعلان ہے کہ نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا، موسٹ کلوزسٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کون ہوگا؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. یعنی درود پاک آپ جتنا پڑھتے ہیں نبی پاک سے قیامت کے دن گویا اتنا قریب ہو جاتے ہیں. تو قیامت کا دن تو مشکلوں کا، پریشانیوں کا، ڈیفیکلٹی کا ڈے ہوگا، لیکن جو اس دن کونین کے والی، شافع روز محشر، انٹرسیسر آف دا ڈے آف ججمنٹ کے قریب ہو جائے گا، کلوز ہو جائے گا، تو اس کے لیے تو کام آسان ہو جائیں گے نا. تو میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سو مچ بلیسڈ منتھ، بہت ہی زیادہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے. Allah's noble Rasul sallallahu alaihi wasallam stated as regards to the holy month of Sha'ban, Sha'ban is my month and Ramadan is the month of Allah Azza wa Jal. نبی پاک فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو اس سے زیادہ ایک عاشق رسول کے لیے اس مہینے کی اور کیا سگنیفیکنس ہوگی اور کیا اس کی خوبصورتی بیان کی جائے کہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے. عاشق رسول کے لیے تو یہی کافی ہے اس مہینے سے محبت کرنے کے لیے کہ جس نبی سے محبت ہے، جو پیارے آقا ہمارے بیلوڈ ہیں، ان کا پیارا مہینہ، ان کا مہینہ جو ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کے ان 5 حروف کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی کے ہیں، عین فار علوف، عین کے معنی بلندی کے ہیں، and با for بر یعنی kindness and benevolence یعنی با سے مراد بھلائی ہے، بر ہے، نیکی ہے. الف فار الفت افیکشن، الف سے مراد محبت ہے. اینڈ نور فار نون فار نور لائٹ یعنی نون سے مراد نور ہے. غوث پاک فرماتے ہیں so these are the virtues with which Allah Azza wa Jal bestows his servants in this blessed month. یہ وہ 5 برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ شعبان کے مہینے میں اپنے بندوں پر عطا فرماتا ہے. یعنی یہ وہ مہینہ ہے جو شرف ملنے کا، علوف یعنی بلندی ملنے کا، بر یعنی بھلائی ملنے کا، الف یعنی الفت ملنے کا، اور نون یعنی نور ملنے کا دن ہے. اب یہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں. رب کریم کی رحمتوں سے یہ 5 چیزیں حاصل کر لیتے ہیں. انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شعبان آ بھی جائے تو ان کی لائف میں کوئی چینج ہی نہیں آتا، وہ اپنی لائف میں کوئی ایکسپیرینس نیکی کی طرف اپنا بڑھاتے ہی نہیں ہے. غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آج ہماری زندگی میں کیا چینج آیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ڈیوٹیز تھے، جو صحابہ کرام تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ جب رجب کا مہینہ آتا وہ عبادتوں کی طرف رجوع لاتے اور ساتھ ساتھ کیا کرتے، اپنے معاملات کو سمیٹنا شروع کرتے. شعبان کا مہینہ آتا تو کاروباری لوگ اپنا لینا دینا کر لیتے، حکمران کیا کرتے، اپنا جناب سارا معاملہ جو ہے وہ عدالت کو سیٹل ڈاؤن کر لیتے، اور اس کے بعد رمضان آتے ہی وضو کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے. ایکچولی the month of Shaban is the preparation of Ramadan. لیکن بہت سارے لوگوں کو تو کچھ اس کا احساس ہی نہیں ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی آر ان the mid of Shaban right now. Half of Shaban already gone. but آدھا شعبان تو پہلے ہی چلا گیا ہے، اب آدھا ہی تو رہ گیا ہے جس میں برکتیں لوٹنی ہیں اور جس میں اللہ کریم کی رحمتیں ہم سب نے حاصل کرنی ہیں. مزید سنتے ہیں انشاءاللہ کہ شعبان المعظم کی کیا خوبصورت فضائل ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں ایٹیٹیوڈ کیا تھا، پیارے آقا کا اس میں انداز کیا تھا. نبی پاک کا سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں شعبان کا ہے. میرے آقا اس میں روزے رکھتے 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 اس کو رمضان سے ملا دیتے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے روزے رکھتے. اچھا یہ کیوں رکھتے تھے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تعلیم کے لیے کیا شاندار جملہ ارشاد فرماتے ہیں. سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, I asked یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, I see that you observe fast more extensively in the month of Shaban than any other month. حضور میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ باقی تمام مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزوں کی کثرت فرماتے ہیں. یقیناً اس میں رمضان کے روزے تو الگ ہیں، باقی مہینوں کی بات ہو رہی ہے. The
holy prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam replied, it is a month between Rajab and Ramadan. یہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے. People are neglectful to it. لوگ اس سے غفلت میں ہیں. In this month the deeds of people are ascended towards Allah Azza wa Jal. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. And I love that my deeds to ascended in a state when I am observing fast. میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اس وقت میں روزے سے ہوں. آپ ذرا سوچئے نیچے اسلامی بھائیوں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے میری اور آپ کی مغفرت ہونی ہے. ہم پڑھتے ہیں نا, تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا. آقا کے صدقے تو ایمان ملا ہے. مگر یہ ہماری تعلیم ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. اب یہ سکھا رہے ہیں ہمیں, بتا رہے ہیں کہ دیکھو اعمال پیش ہونے کی رات ہے. اس رات بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلامی بھائیوں سے, ہم سب کو پتا ہے ہمارے اعمال میں کیا ہے, کتنی خطائیں ہیں, کتنی بے شرمیاں ہیں, کتنے جرم ہیں. کیا ہمیں کچھ آج شرم آ رہی کہ یہ فیلنگ ہے کہ یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے. آج ہمارے اعمال تیرے دربار میں آ رہے ہیں, ہم جانتے ہیں اس میں اپنے کالے کر دیے اپنے نامہ اعمال, کچھ نہیں مالک تیری بارگاہ میں پیش کرنے کو. اور میرے کریم, ہم پہلے سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم امتحان میں فیل ہیں, وی آر لاسٹ یا اللہ عز و جل. مگر مالک آج مغفرت کی رات ہے, آج رحمت کی رات ہے. اگر تیری رحمت صرف بچوں پر برستی رہی تو ہم کدھر جائیں گے. آج گر گڑانا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی. آج کی رات وہ رات ہے, روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ آج آسمان دنیا سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے. ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. تو آج تو اعلان ہو رہا ہے نا, لیکن کیا ہم اس کیفیت میں ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گڑ گڑا رہے ہیں کہ مولا بس آج معاف کر دیجیے. ورنہ حالت تو یہ ہے, وہ پنجابی شاعر لکھتے نا, جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے, کچھ ہے نہیں, ایوری تھنگ لاسٹ. ہم نے ساری زندگی بیکار کاموں میں تو گزاری, نیکیاں کی تو اس میں اخلاص نہیں, ریاکاری. جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے, پر جے ویکھا میں رحمت رب دی بلے بلے بلے. اس رات کا احادیث میں کس انداز سے ذکر ہوا. The mother of believer سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا stated, I heard that holy prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Allah azza wa jalla opens the portal of mercy in 4 nights. بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے, رحمتوں کی جو برسات ہے وہ ان 4 راتوں میں برساتا ہے. مضمون حدیث ہے. نمبر 1, the night of عید الاضحیٰ, وہ رات جو عید الاضحیٰ سے پہلے آتی ہے. نمبر 2, the night of عید الفطر, جس کو چاند رات ہم کہتے ہیں. رمضان کے بعد جو رات آتی ہے صبح عید ہوتی ہے. یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ وہ رات بھی تو کچھ دنوں میں آئے گی, مگر اس رات کیا ہوتا ہے؟ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. یہ رحمت کی رات ہے, یہ مغفرت کی رات ہے. نمبر 3, بی بی عائشہ said that 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die this year. 15 شعبان کی رات, اور اس رات اس سال مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں. Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. آپ فرماتی کہ نبی پاک نے فرمایا اس رات اس سال میں کس کو کتنا رزق دیا جائے گا یہ بھی شب برات لکھا جاتا ہے, اور اس سال کون کون حج کرے گا یہ نام بھی شب برات لکھے جاتے ہیں. اتنی نازک رات. The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr. 8 اور 9 ذو الحجہ کی درمیان کی رات, یہ سال مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں. Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. آپ فرماتی کہ نبی پاک نے فرمایا اس رات اس سال میں کس کو کتنا رزق دیا جائے گا یہ بھی شب برات لکھا جاتا ہے, اور اس سال کون کون حج کرے گا یہ نام بھی شب برات لکھے جاتے ہیں. اتنی نازک رات. The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr. 8 اور 9 ذو الحجہ کی درمیان کی رات, یہ چوتھی رات ہے جو رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور یہ عرفہ کی رات کہلاتی ہے. Dear Islamic brothers, how critical the 15th night of Shaban al-Muazzam is. کتنی نازک رات ہے. No one knows what will be predestined for him. Sometimes a person is heedlessly busy in these activities while mishaps are destined for him. لوگ غفلت میں ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا
کہ ان کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے. ذرا غور کیجئے. اٹ از اسٹیٹڈ ان غنیۃ الطالبین. یہ وہ کتاب ہے جو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے. غوث پاک تحریر فرماتے ہیں The shrouds of many people are washed and prepared, but they are busy wandering around in the markets. غوث پاک کہتے ہیں کچھ کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر اس کو پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں there are many people whose graves have been dug and ready, but they are busy enjoying themselves. فرماتے کچھ لوگوں کی قبر کے گھڑے خودے تیار ہوتے ہیں مگر وہ گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ بازار میں مذاق مستی اور جناب گناہوں میں مصروف ہوتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بس اس جملے کے تحت بتاؤں, پہلے بات پوری کر لوں پھر میں آپ کو پریکٹیکلی بھی سمجھاؤں گا. آپ فرماتے ہیں نمبر آف پیپل آر بیزی لافنگ although the final moment of their death is approaching. کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں مگر موت کا وقت قریب آ گیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں the construction of many houses is about to complete, but at the same time the lifetime of their owners is also about to complete. فرماتے کچھ گھر بالکل بن کر تیار ہو گئے ہوتے ہیں مگر مکین جو اس گھر میں رہنے کے لیے آنا چاہتا ہے اس کا آخری وقت بھی آ گیا, اس کی قبر بھی تیار ہو چکی ہوتی ہے. اب ذرا اس کو پریکٹیکلی سمجھیے. آپ جب قبرستان جاتے ہیں کچھ قبریں تیار ملتی ہے نا, صحیح بات بتاؤں پریکٹیکلی, جو قبریں خودی ہوئی ہیں نا, جن کی بھی خودی ہوئی ہیں وہ زندہ ہیں اس وقت. ہاں تھوڑی دیر بعد مرنا ہے انہوں نے اور پھر اس قبر میں آ جانا ہے. کفن کی دکان پر جب کبھی جائے نا تو وہ کفن کو طے کر رہا ہوتا ہے, پلاسٹک میں ڈال رہا ہوتا ہے. ایکچولی جس کا کفن طے کر رہا ہے نا وہ اس وقت زندہ ہے, تھوڑی دیر بعد اس نے مرنا ہے. یہ کفن خریدنے کوئی آئے گا دکان سے, اس کو کفن پہنایا جائے گا, اور جو قبر تھوڑی دیر پہلے گورکن نے یا ایک دن پہلے کھودی تھی یہ اس کے لیے کھودی تھی جو زندہ ہے. تو مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہماری قبر خودی بھی کہیں ریڈی تو نہیں ہے, کہیں کفن طے تو نہیں ہو رہا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر. Dear Islamic brothers, this is the very crucial night. بہت زیادہ نازک رات ہے. اس رات کتنی مغفرت ہوگی, کتنے لوگ بخشے جائیں گے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ has reported that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Jibreel alayhi salam came to me and said, this is the 15th night of Shaban. Allah Azza wa Jal frees as many people from the hell as the number of the hairs on the goats of the tribe of Kalb. پیارے آقا فرماتے جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور آج 15 شعبان کی رات ہے. اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے. What is the meaning of that? میں اور آپ تو اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے, ایک گوٹ کے, ہم ایک بکری کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے. قبیلہ بنی کلب تو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا. اٹ مینز ملینز بلینز لوگ آج کی رات بخشے جائیں گے. مگر but he Azza wa Jal does not cast merciful sight at an infidel. اس رات بھی کچھ لوگ ایسے جن پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. انفیڈل مشرک پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. malicious person, one who cuts off family ties, the one who dangles his clothes, a person who disobeys his parents, and a person who is habitual of drinking wine. حدیث کا مضمون کیا بنا کہ شرک کرنے والی اس رات وہ نہیں بخشے جائیں گے. پھر فرمایا جو احادیث کا مجموعہ ہے, ماں باپ کو ستانے والا, ماں باپ کا نافرمان, disobeyed of parents, نہیں بخشا جائے گا. شراب پینے والا, habitual of drinking wine, شراب کا عادی, نہیں بخشا جائے گا. خدا را ان چیزوں سے توبہ کرو. اب وائن, شراب اب تو پارٹیز میں کولڈ ڈرنک کی طرح پی جا رہی ہے. اس کو کوئی جرم سمجھتا ہی نہیں ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ کتنا بڑا سن ہے, یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس رات کروڑوں اربوں لوگ بخشے جا رہے ہیں, شراب یہ نہیں بخشا جا رہا. توبہ کر لیجیے, چھوڑ دیجیے ان بری عادتوں کو, ڈرگز کو چھوڑ دیجیے پلیز. My dear viewers, my youngster brothers, ویسٹرن ورلڈ میں بدقسمتی سے جب سنتے تو دل جلتا ہے کہ مسلمان کہلانے والے بڑی تعداد میں ڈرگز کا یوزیج کر رہے ہیں. کدھر جائیں گے ہم؟ ان ڈرگز کو, اس نشے کی عادت کو خدا نہ چھوڑ دیجئے. وہ رحیم, وہ کریم جو شب برات کروڑوں کو بخش رہا ہے, شرابی نہیں بخشا جائے گا. پلیز توبہ کر لیجیے. مسلمان کا کیا کام شراب سے, اس کا کیا کام نشے سے. آپ ایک بار اور یاد رکھیں, جو نشہ کرنے والے ہیں نا, جو ڈرگز یوز کرتے ہیں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, جس اسٹیٹ میں, جس عالم میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے کسی کا انتقال ہوگا نا, وہ اسی عالم میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. کبھی سوچا آپ نے, اگر نشہ کیا, ڈرگز یوز کی, وائن پینے والے جو نشے میں گھومتے رہتے ہیں, جھومتے رہتے ہیں, اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا, آج رات تو یہ لکھا جائے گا نا کہ اگلے اس سال میں کس کا انتقال ہونا ہے, کیا پتا ہمارا وقت قریب آ گیا ہو. اور اگر نشے میں مر گئے تو کیا جواب دیں؟ اللہ کی بارگاہ میں نشے میں پیش ہوں گے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی, ہم تو چاہتے ہیں نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ہماری زبان پر تو کلمہ ہو, درود ہو, اے کاش تلاوت کرتے کرتے موت آئے, درود پڑھتے پڑھتے. یہ کیسے ہوگا؟
جب آپ ان چیزوں کے عادی بنیں گے نا، جو شراب کا عادی ہو تو اس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ نشے میں مر جائے گا. تو خدا را اس سے آج رات توبہ کر لے. اللہ بڑا کریم ہے، ابھی رات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، صبح تک یہ رحمت جاری ہے. معافی مانگ لیجئے، سجدے میں سر جھکائیے. ماں باپ کو اگر ستایا ہے، if your parents are not happy with you, پلیز ان کے پاس جائیے اور معافی مانگیے، ان سے ان کے پیر پکڑ لیجئے. ماں باپ راضی تو رب راضی، ماں باپ ناراض تو رب ناراض، ان کو ناراض نہ کرو. اور اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا کہ جو کٹ آف ٹائز کرتے ہیں، جو اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ داری قطع کر دیتے ہیں، منقطع کر دیتے ہیں، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے، ہم فلاں رشتہ دار کے پاس نہیں جائیں گے، نہ کرو ایسا. یہ رشتہ داریاں کاٹنا اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے کہ شب برات بھی وہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے. تو پلیز ان عادتوں سے اپنی جان چھڑا لیں. ایک اور حدیث پاک میں ہے، ایڈلٹری کرنے والے، بدکاری کرنے کا جو عادی ہوگا، ہیبیچول آف ایڈلٹری، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. تو پلیز ان حرام کاموں سے چھوڑیے، اپنے آپ کو بچائیے. اور یہ جو ایڈلٹری کی طرف، زنا بدکاری کی طرف جو بندہ جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ، پھر پرائیویٹ پارٹس حرام کاری کی طرف جاتے ہیں. تو ہمارے یہ شٹر جو ہے نا، اسی کو بند کر دینا کہ حرام نہیں دیکھوں گا. اپنے موبائل پر، اپنے انٹرنیٹ ڈیوائسز پر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ پہلے حرام بندہ دیکھتا ہے، اور پھر یہ جو ہم نے دوستیوں کے نام پر جو گرلز اینڈ بوائز کی دوستیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جناب ہم اونلی فرینڈس، اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام. یہ دوستیاں ہی پھر حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں. جو اسلام نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا، مسلمان ہیں، ہمیں جنت میں جانا ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر رب ہی ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا؟ آج کی رات اگر ایڈلٹری کرنے والا نہیں بخشا گیا، پھر اس کو سوچے تو اس کا بنے گا کیا؟ تو پلیز میک ریپینٹنس، گڑ گڑائیے اپنے رب کی بارگاہ. اور دیکھیں توبہ کیا ہے. توبہ کے ویسے تو کئی ڈیٹیل علماء نے بتائی، مگر ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا، الندب التوبہ، شرمندگی توبہ ہے. پہلے تو اپنے اندر گلٹ فیل کیجئے کہ یا اللہ میں بہت برا ہوں، بہت غلطیاں ہیں، مالک معاف کر دے. اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہے، اللہ اب نہیں کروں گا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہے، پرامس ان یور کورٹ یا اللہ عز و جل، پلیز ایکسپٹ مائی ریپینٹنس، میری توبہ قبول کرنے، مالک اب نہیں کروں گا. تو یہ پکی توبہ انشاءاللہ، کیا پتا اللہ کریم کی آج رحمت برس جائے اور وہ ہمیں آج معاف کر دے. What a beautiful incident، کیا خوبصورت واقعہ ذرا ایمان کی جو چاشنی کے ساتھ سنی. امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی was once busy in worship in the 15th night of شعبان. حضرت عمر بن عبد العزیز امیر المومنین تھے جس وقت 15 شعبان کی رات عبادت میں مصروف ہیں. When he raised his head, he found a green slip of paper whose refulgence was extending up to the sky. جب وہ اپنے سر اٹھاتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک گرین کلر کا پیپر دیکھتے ہیں جس کا نور آسمانوں تک جا رہا ہوتا ہے. It was bearing the words، اس پہ لکھا ہوا کیا ہے؟ هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزيز. Meaning, this is an order of absolution from the hellfire sent from Allah Azza wa Jal, the omnipotent, for his servant Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala. یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے عمر بن عبد العزیز کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے. ہائے ہائے ہائے، جس سے رب راضی ہو ان کو ایسے انعامات عطا ہوتے ہیں. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، ذرا سوچئے کہ ہم نے بھی تو اللہ سے مغفرت لینی ہے نا، ہم نے بھی تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ہمارے بزرگان دین ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ دنیا جی لگانے کی نہیں ہے. اٹس ناٹ ٹو لانگ، وی ہیو ٹو گو، وی ہیو ٹو ڈائی. ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے. ذرا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ the leader of the believers سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ would say during the sermon، ان کا ایک انداز ہوتا تھا، وہ خطبے کے دوران کیا کہتے ہیں؟ where are those with beautiful faces، کہاں ہیں خوبصورت چہروں والے؟ where are those who were arrogant about their youth، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی جوانی پر بڑا ناز کرتے تھے؟ where have those kings gone who had magnificent cities constructed and had them fortified with giant forts. کہتے وہ بادشاہ کدھر ہیں جنہوں نے بڑے بڑے شہر بنائے اور بڑے بڑے قلعے بنائے، ان کی شان و شوکت ہوا کرتی تھی. Where are those who were victorious on the battlefield، کدھر ہے وہ سپہ سالار اور وہ جنگجو جو میدان جنگ میں جیتا کرتے تھے؟ Without any doubt time has ruined them and they are now lying in the darkness of the grave. بغیر کسی شک کے وقت نے انہیں ختم کر دیا، پامال کر دیا، اور آج وہ اپنی اندھیری قبر میں ہے. ہری اپ، جلدی کرو، ایکسیڈ ان پرفارمنگ گڈ ڈیڈز اینڈ سیک سیلویشن. سیدنا ابوبکر صدیق کہتے جلدی کرو اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لو اور نجات حاصل کر لو.
کاش یہ باتیں ہمارے دل میں گھر کر جائے. بندہ کہتا ہے یار ابھی تو ایک گھر ہے، دو بنانے ہیں، ابھی تو چھوٹا ہے بڑا بنانا ہے، ابھی تو یورپ میں ہے پاکستان میں بھی گھر بنانا ہے، ابھی تو چھوٹا بزنس ہے بڑا کرنا ہے، 5 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے، 10 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے، 20 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے، اتنے پاسپورٹ لینے ہیں، یہ جناب ویزے لینے ہیں، مگر پتہ بھی نہیں چلتا اور بندہ کیسے دنیا سے چلا جاتا ہے. آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں. سیدنا عمر بن عبدالعزیز جن کو براعت کا پروانہ ملتا ہے، یہ امیر المؤمنین ہیں، کس قدر نیک ہیں. ایک بار ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے. ہم بھی گئے گریو یارڈ، ہم بھی جاتے ہیں جنازے میں، ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. لک ایٹ دی فیلنگ آف سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وینس ہی وزٹڈ گریو یارڈ. وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے. کسی نے عرض کی اے امیر المومنین آپ یہاں تنہا کیوں تشریف فرمائیں؟ فرمایا ابھی مجھے قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی اے عمر بن عبدالعزیز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں. میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا. وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں. کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے میں اس کے جوڑوں کے ساتھ جوائنٹس کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا یہ بھی بتاؤ. تو کہنے لگی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنے کو پنڈلی سے، پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں. اتنا کہہ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز ہچکیاں لے کر رونے لگے. جب کچھ افاقہ ہوا، کچھ اسی طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے کہ اے اسلامی بھائیوں اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے. جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا. جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا. اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا، جو زندہ ہے وہ مر جائے گا. دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے. کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہاں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ عبادت بھی کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، اور اگر عبادت بھی دکھلاوے والی ہے تو قبر میں ان کا بھی حال برا ہو جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ایٹیٹیوڈ آپ کو بتاؤں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قطعی جنتی ہیں. اللہ اکبر، عشرہ مبشرہ سے ان کا شمار ہوتا ہے. اور لیکن ان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب قبرستان جاتے، قبر جاتے تو اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. عرض کی گئی جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ اتنا نہیں روتے، مگر قبر پر بہت روتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے. اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر ادھر نجات نہ ملی تو آگے کا معاملہ اور زیادہ سخت ہے. ایکچولی دس از دا فرسٹ ایگزامینیشن. یہ پہلا امتحان ہے جو مرنے کے بعد دینا ہے. جو اس امتحان میں کامیاب ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس کی سکسس کا راستہ کھل جائے گا. مگر جو اس امتحان میں ہی فیل ہو گیا وہ آگے بھی برباد رہے گا. اے میرے بیچ اسلامی بھائی، کیا ہم اس ایگزامینیشن کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہم میں سب نے کسی نہ کسی ایگزام کو دیا نا، اسکول مدرسے کہیں نہ کہیں ایگزام دیا تھا. اس ایگزام سے پہلے ہم پر کتنا برڈن تھا، کتنا پریشر تھا. مگر آئیے ذرا اس ایگزامینیشن اور قبر کے ایگزامینیشن کا تھوڑا کمپیریزن کرتے ہیں. دنیا کے ایگزام کی ڈیٹ پہلے سے پتا ہوتی ہے، فلاں منتھ کی فلاں تاریخ کو امتحان ہوگا. That's why we prepare for that. ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ، اس پیپر کو جب ہم دیتے ہیں اگر فیل ہو جائیں تو اس کو ریپیٹ دینے کا موقع ملتا ہے. سپلیمنٹری پیپرز ہوتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی 1 سال آپ کا فیل ہو گیا، آپ دوبارہ اس کلاس میں پڑھیں گے. دیٹس اٹ، اور تو کچھ نہیں ہوتا. تیسرا، اس ایگزامینیشن کا جو ریزلٹ ہے وہ فیو منتھس کے بعد یا فیو ڈیز کے بعد اناؤنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیے گا. وی نو دا ڈیٹ آف ایگزامینیشن، ہمیں پہلے سے پتا ہے. ایگزامینیشن کا لاس کیا ہے اگر اس میں فیل ہو گئے؟ 1 سال پڑھائی دوبارہ کرنی پڑے گی، یا زیادہ سے زیادہ کیا پنشمنٹ ملے گی. اور تھرڈ، اس کو دوبارہ ریپیٹ کا موقع ملتا ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے رزلٹ میں کچھ ٹائم لگتا ہے. قبر کا امتحان یہ کیسا امتحان ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ دیر از نو سپلیمنٹری پیپر. دوسرا چانس نہیں ہے. ادھر 1 سال پیچھے رہ جائیں گے، ادھر قیامت تک قبر میں مار پڑتی رہے گی. قیامت تک اللہ ناراض ہو گیا تو جہنم کی کھڑکی کھلی رہے گی، سانپ اور بچھو آ جائیں گے. کون بیئر کر سکتا ہے اللہ کی پنشمنٹ کو؟ کون اس سزا کو برداشت کر سکتا ہے؟ ایسے نہیں روتے تھے. حضرت عثمان غنی بالکل کریکٹ فرمایا انہوں نے کہ یہی پہلی منزل ہے، اور وی ہیو ٹو کلیئر دس ایگزام. کسی صورت میں نے اور آپ نے اس امتحان کو پاس کرنا ہے. ادھر فیل ہو گئے تو مارے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ دیر سے اناؤنس نہیں ہوتا. ادھر جواب دینا ہے،
صحیح جواب دیا تو جنت کی رحمتیں ہیں، تا حد نگاہ قبر وسیع ہے، اور ادھر رانگ آنسر دیا، ادھر جناب جہنم کا عذاب شروع ہو جائے گا، جہنم کی کھڑکی کھل جائے گا۔ اور پھر جو سب سے زیادہ کروشل بات ہے، سب سے زیادہ ڈرنے والی بات ہے، we don't know the date of that examination، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ امتحان کب دینا ہے، وہ آج بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، ہم میں سے ہو سکتا ہے کہ کل رات کوئی اپنے گھر میں نہ سوئے، قبرستان میں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کب امتحان ہوگا۔ تو جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو اٹ مینز وی ہیو ٹو پریپیئر ڈیلی، ہمیں روز یہ طے کر کے سونا ہے یا زندگی گزارنے کے آج اگر امتحان دینا ہے تو میں تیار ہوں، میں اس امتحان کے لیے تیار ہوں۔ I have a question of all of you، میں اب آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں ناظرین، میں اپنے آپ سے بھی کروں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں، اگر آج مر گیا، مر تو سکتا ہوں نا، یہ تو پاسبل ہے نا، آج مر گیا، کیا میں تیار ہوں قبر کے امتحان کے لیے؟ میں جواب دے پاؤں گا؟ کیا اللہ راضی ہے مجھ سے؟ کیا ایسی زندگی گزارنی ہے کہ مار نہیں پڑے گی؟ تو پھر تو ٹھیک ہے، if the answer is yes then it's okay، اور اگر آنسر یہ نہیں آ رہا دل سے کہ نہیں ابھی تو بہت گناہ ہے، بڑی خطائیں ہیں، توبہ کرنی ہے، اچھا بننا ہے، نمازیں بھی کئیوں کی قضا ہو رہی ہیں، حرام روزی بھی چل رہی ہے، حرام چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے، حرام سن بھی رہا ہے، جھوٹ بھی زبان سے گیا نہیں ہے، غیبتیں بھی جاری ہیں، ماں باپ الگ پریشان ہیں، فیملی الگ ٹینشن میں ہے، روزی حرام بھی چل رہی ہے، ابھی نہیں مرنا بھائی، ابھی تو توبہ کرنی ہے۔ تو پھر بتاؤ نا کب توبہ کرو گے، کب قبر کی تیاری کرو گے؟ ابھی تو سنا کہ یہ اچانک موت کا ہوگا شکار، پتہ بھی نہیں چلتا۔ روز صبح کئی لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور کہہ کر جاتے ہیں کہ میں جب ایوننگ میں واپس آؤں گا نا تو یہ والا کھانا بنا کے رکھنا، یہ والے میرے کلوتھس استری کر کے ذرا ریڈی کر کے رکھنا، ہیو ٹو گو ود مائی فرینڈز۔ بندہ واپس نہیں آتا، لاش واپس آتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا، اور لوگ کہیں گے یار ہمارے ساتھ ہی تو تھے آج، ارے صبح ملاقات ہوئی تھی، کل تو کھانا ساتھ کھایا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ آج آپ کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں، ایسی ہمارے بارے میں کوئی کہے، تھوڑے دن تک لوگ یاد رکھیں گے، اس کے بعد ہم ہوں گے، ہماری قبر ہوگی، ہمارے اعمال ہوں گے۔ اگر چین میں ہوں گے نا تو پھر ٹھیک ہے، اگر زندگی نماز پڑھتے ہوئے گزر رہی ہے، سنتوں کے مطابق ہے، حلال روزی کما رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، حرام چیزوں سے بچ رہے ہیں، نیکی کی دعوت کے کاموں میں انوالو ہے، تو پھر تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر تو نبی پاک تشریف لائیں گے اور پھر اعلیٰ حضرت لکھتے نا قبر میں لہرائیں گے، میں کتنا برا ہوں تو عیبوں کو میرے چھپایا۔ ہمیں سب پتا ہے اپنے بارے میں۔ تو پلیز میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس ایگزام کی تیاری کیجیے، ایگزام میں کوسچن بھی ڈکلیئر ہیں۔ اچھا دنیا کے امتحان میں تو سوال پتہ نہیں ہوتے نا، یہ قبر کا امتحان بڑا نرالا ہے، سوال پہلے سے پتا ہے، جواب بھی پہلے سے پتا ہے، مگر جواب وہی دے سکے گا جو ایمان لے کر جائے گا اور جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے۔ حالانکہ آپ نے یہ 100 بار اس جواب کو پڑھ لیا، اس دن یاد اسی کو آئے گا جب پوچھا جائے گا من ربک کا، تو وہ کہے گا ربی اللہ۔ جب پوچھا جائے گا ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے، وہ کہے گا دین الاسلام۔ اور پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تو جس نے نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے، سلام پڑھتے ہوئے ان کی سنتیں اپنائی ہوں گی، چہرے پہ داڑھی سجائی ہوگی، سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہ تو دیکھ کر عرض کرے گا نا کہ وہی آقا ہیں جن کے لیے میں درود پڑھتا تھا، سلام پڑھتا تھا۔ اے فرشتوں، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، لیکن ایسی لائف گزری کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک جب تشریف لائے تو نبی پاک کی پہچان ہی نصیب نہ ہو، آقا ہی چہرہ نام سے موڑ لیں، کیونکہ نبی پاک نہیں فرمایا نا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں۔ سوچئے سنت کے بغیر جو زندگی گزار رہے ہیں، حرام کاموں میں زندگی گزار رہے ہیں، گناہگار تو ہیں مگر بندے تو رب کے ہیں نا، وہ بندوں کو ان کی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، اس کی رحمت تو چاہتی ہے، جی ہاں اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا یہ انداز ہے کہ نہیں کہ مولا آج ہم بس تیرے دربار میں آ گئے ہیں، مجرم حاضر دربار ہے، سر جھکا لیا ہے، مانتا ہوں مولا میں سب سے برا ہوں، مگر آج بخش دے مالک۔ قبر میں وہ کون سے اعمال ہیں جو کام آئے؟ ہم اکیلے ہوں گے نا، اندھیری قبر ہوگی، کبھی سوچا ہمارے روم کی لائٹ چلی جائے، ڈر لگتا ہے، پنکھا نہ چلے، ایئر کنڈیشن گرمیوں میں نہ چلے تو نیند نہیں آتی، جنریٹر یو پی ایس کتنے انتظام کرتے ہیں، کبھی سوچا کہ قبر میں ہوا آئے گی کہ نہیں، اکیلا ہوں گا، کیا ہوگا میرے ساتھ، اور اگر اللہ نہ کرے ادھر سانپ بچھو آ گئے، ادھر جہنم کی آگ ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو عذاب کی روک تھام کے لیے، عذاب سے سیکیور کرنے کے لیے، سنو وہ کیا سیکیورٹی ہوگی؟ نماز اس کے سر کی جانب، زکوٰۃ رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف، روزہ لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف، صدقہ، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہوگا وہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ بس جب
عذاب اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے. جب رائٹ سائڈ سے عذاب آتا ہے تو زکات کہتی ہے میری طرف سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. جب لیفٹ سائڈ سے بائیں سائڈ سے عذاب آتا ہے تو روزہ کہتا ہے میرے یہاں سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو صدقہ اور دوسرے نیک اعمال کہتے ہیں ہماری طرف سے بھی داخلے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ سیکیورٹی ہے. نماز، زکات، روزہ، صدقہ و خیرات، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ وہ عادتیں ہیں جو قبر میں کام آئیں گی. پلیز ان عادتوں کو اپنا لیجیے. آج شب برات قبرستان جانے کی رات ہے تو قبر کو یاد کرے نا. ٹرائی ٹو پریپیئر فار یور گریو. لوگ کہتے ہیں برائٹ فیوچر ہونا چاہیے. ارے جتنا برائٹ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہو کبھی برائٹ گریو کے بارے میں بھی تو سوچو نا کہ قبر بھی تو برائٹ ہو، وہ بھی تو روشن ہو، ادھر اندھیرا نہ ہو. یاد رکھیے گا قبر فقط دو طرح کی ہوتی ہے. دیر از نو تھرڈ آپشن. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. Now we have to decide, we have to think about it. ہمیں سوچنا ہے کہ میری لائف ایسی ہے کہ قبر جنت کا باغ بنے گی یا اللہ نہ کرے جہنم کا گھڑا بن جائے گی. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بڑا خوبصورت فرمان فرماتے ہیں. اے سورہ ملک پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے قرآن سے دوستی کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. قبر میں دیکھو یہ کیسا کام آنا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ سورہ ملک ہے. تو روز رات مغرب سے لے کر فجر تک کسی بھی وقت آپ سورہ ملک کی تلاوت کریں. یہ قبر میں کام آئے گی. کتنے سارے سافٹ ویئرز ہیں ہمارے موبائل میں، ڈیلی کتنے سافٹ ویئر آن کرتے ہیں. کبھی چیک کیجئے کہ ایک دن میں کتنی بار، بعض اوقات ہنڈریڈز آف ٹائم ہم موبائل آن کرتے ہیں، کسی سافٹ ویئر کو آن کرتے ہیں. اتنے سارے سافٹ ویئر آن لائن ہوتے ہیں روزانہ. جب میں اور آپ چلے جائیں گے نا قبر میں، دنیا سے جائیں گے، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے لوگ ڈھونڈیں گے کہ یار یہ بندہ 5 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں لاسٹ سین کب ہے، یہ لاسٹ کب آن لائن ہوا تھا، اچھا ابھی جاگ رہا ہوگا یا سو رہا ہوگا. لوگ اس سے چیک کر لیتے ہیں کہ یار اس نے لاسٹ سین کب کیا تھا. 1 دن ہو گیا سافٹ ویئر نہیں آن ہوا، 2 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، 3 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا. جب جا کے پوچھتے ہیں تو پتا چلتا ہے بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے، یہ بندہ مر گیا ہے، یہ قبر میں چلا گیا ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. جس نے قرآن تھاما ہوگا نا وہ قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. وہ قرآن قبر میں روشنی اور نور کا کام شفاعت کرے گا، روکے گا عذاب کو. تو اس کو تھام لو نا جو قبر میں بھی آن لائن رہے. اس سافٹ ویئر کو کب کھولتے ہیں؟ پچھلے رمضان میں قرآن پڑھا تھا، اب بہت سارے وہ ہوں گے جو اس رمضان میں پڑھیں گے. پورا سال قرآن سے دور، قرآن صحیح پڑھنا آتا نہیں، نہ اس کے تلفظ نہ اس کی تجوید. کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ کیا قرآن سے اتنا دور رہ کر زندگی اچھی ہے؟ نہیں میرے بیچ اسلام. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. چیک کرو ہمارے سینے میں کتنا قرآن ہے، ہم کتنا قرآن روز پڑھتے ہیں. پلیز کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں روز یہ نیت کر لوں کہ میں اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک میری آنکھیں قرآن دیکھ نہ لیں، میرے کان کچھ قرآن سن نہ لیں، اور میری زبان کچھ قرآن پڑھ نہ لیں. کتنی اچھی زندگی ہے قرآن کے ساتھ. تو پلیز اللہ کے کلام سے دوستی کریں. صدقہ و خیرات، یہ دن ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے. صحابہ کرام شعبان میں اپنی زکات ادا کرتے تھے تاکہ رمضان میں غریب لوگ اچھے طریقے سے اپنا رمضان گزار سکے. زکات دیں، اور پھر صدقہ خیرات زکات، سبحان اللہ، یہ اتنا اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو کامیاب لوگوں کے اوصاف بیان کیے نا. ویسے میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں، قرآن کی بات کی ہے نا، آپ سورہ مومنون 18 پارے کی سٹارٹ کی جو سورت ہے نا، سٹارٹ ہی اسی سے ہوتا ہے. 11 آیتیں، 11 آیات. پلیز مسٹ ریڈ دوز آیات، ضرور پڑھیں ان آیاتوں کو، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں. لوگ کہتے ہیں یار فلاں سکسیسفل ہے، فلاں کامیاب ہے، پیسے والا کامیاب ہے، جناب اتنا بڑا کاروبار ہے یہ کامیاب ہے، فلاں ملک کا پاسپورٹ ہے وہ کامیاب ہے. نہیں جناب، جو عہدیدار ہے، جس کے پاس کوئی اقتدار ہے، وہ کامیاب ہے. کون فیصلہ کرے گا ہوئی سکسیسفل؟ جس نے کائنات بنائی، جس نے مجھے بنایا، جس نے آپ کو بنایا، وہ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون. یہ 18واں پارہ شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. ہائے ہائے. اور پھر اس کے بعد ان ایمان والوں کے اوصاف، کون سے ایمان والے ہیں، ان کے اندر اسپیشلٹی کیا ہے، اللہ نے ان 10 آیتوں میں بیان بھی فرما دیا. اور جو آخری 11ویں آیت ہے نا، اس میں تو انعام بھی بتا دیا کہ ان کو ملے گا کیا، ان ایمان والوں کو ملنا کیا ہے. ضرور پڑھیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا. مگر میں چونکہ صدقہ اور خیرات کی بات ہو رہی ہے، زکات دینے والی بات ہو رہی ہے، تو شروع کی 3-4 آیتیں سناتا ہوں آپ کو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. اللہ فرماتا ہے بے شک
مراد کو پہنچے ایمان والے ہیں. آپ مراد کو پہنچے کیا کرتے ہیں؟ جو اپنی نماز میں گر گڑاتے ہیں. کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں؟ اب تو نماز پڑھتے نہیں، پڑھتے تو دھیان کے ہوتا ہے، اس کا ویلکم کرتے ہیں نا، انتظار کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. اور جتنا پیارا مہمان، جتنا معزز مہمان، اتنی تیاری ہوتی ہے. ایسا مہمان جو سال میں ایک بار بڑی مہربانی کرنے والا جب بھی آتا ہے بڑے تحفے دے کر جاتا ہے، اس کے لیے تو بندہ گھر سجاتا ہے. تو ہم نے کوئی دل سجایا، کوئی ذہن سجایا، کوئی تیاری کی کہ اللہ کی طرف سے اتنا پیارا مہینہ آنے والا ہے. کیا یہ اچھا ہو گھر کی صرف صفائی اس نیت سے ہو کہ ماہ رمضان آنے والا ہے. میں نے کچھ لباس تیار کر لیے، دھلوا کے تیار کر لیے، تراویح پڑھوں گا، اس میں عبادت کروں گا. یہ بزرگوں کا طریقہ رہا کہ انہوں نے عبادت کے لیے بہترین لباس الگ رکھے ہوتے تھے. بلکہ مشورہ دوں گا جن کو اللہ نے نوازا ہے اور جو مجھے لائیو بھی سن رہے ہیں، رمضان کی عبادت کے لیے کچھ نئے کپڑے سلوا لو. شادی کے لیے سلواتے ہیں، مہندی کے لیے سلواتے ہیں، برتھ ڈے کے لیے سلواتے ہیں. یہ استقبال ہے نا کہ عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، میں انشاءاللہ نماز پڑھوں گا، نئے کپڑے پہن، خوشبو لگاؤں گا، اچھی سی عطر خرید لیں. اگین جس کو اللہ نے آسانی دی، جس کے پاس نہیں ہے اپنے گھر کو تو صاف کر لیں، کپڑوں کو اجیالہ کر لیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. دل تو صاف کر سکتے ہو نا، اس میں پیسے نہیں لگتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، صدقے کے فضائل کتنے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جب سایہ نہیں ہوگا، جب بہت گرمی ہوگی، جب بڑی تپش ہوگی، سوچو صدقہ کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے. اور وہ اور خوش نصیب ہے جو روزانہ کچھ دنوں کے بعد جب موقع ملتا ہے دیتا ہی رہتا ہے. میرا سایہ بڑا ہو جائے، میں اس گرمی میں کہیں تپش میں مارا نہ جاؤں. اگر اس نیت سے صدقہ دو کہ مولا کریم قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیجیے، تو انشاءاللہ صدقہ دینے کا لطف بھی اور آئے گا. یا الہی گرمی محشر سے جب پھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، ساقی کوثر شہے جود و عطا کا ساتھ. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے میں بڑی، جس کو کہنا خوشی دلی کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کر ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. صدقہ عمر میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے. جی ہاں، بڑا کمال کا واقعہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا. تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا کہ حضور یہ بندہ بڑا گڑبڑ بندہ ہے، سب کے کپڑے ملا دیتا ہے، تو آپ جو ہے اس بندے کے لیے کچھ کیجئے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی. وہ بندہ دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی. سائل نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفت سے تجھے بچا لے. دھوبی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا، ایک اور روٹی دے دی. اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے. اس نے تیسری روٹی بھی دے دی. تو دھوبی سے اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب ایک بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی. اس سانپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے. جب دھوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس نے گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا. دھوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ، دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا، آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں. ذرا سنو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو بلایا، فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ کہتا 3 روٹیاں تھیں، وہ تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا رہا. تو آپ علیہ السلام نے اس سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا. جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی. جب لوگوں نے یہ بات سنی، دھوبی نے یہ بات سنی، اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار، میں لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا، صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا. اس دھوبی نے توبہ کر لی کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی. تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں. آج کل تو کرونا وائرس کا زمانہ ہے، بلاؤں کا زمانہ ہے، ارے اس میں تو زیادہ صدقہ دینا چاہیے.
چاہیے، اپنے نام کا بھی، بچوں کے نام کا بھی، فیملی کے ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہیں کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں ان وباؤں سے بچانا۔ ارے وباؤں سے، بلاؤں سے، آنے والی مصیبتوں سے صدقہ کیسے بچاتا ہے کہ سنیے، ایک شخص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دو، سفر پر جایا کرو نا، صدقہ دے کے جایا کرو، بیٹا یا فیملی کا کوئی فرد سفر پر ہے، صدقہ دو کہ خیر سے واپس آ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمندری سفر پر ہے اس کے لیے صدقہ دو۔ اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، یہاں باپ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گفتگو ہو رہی ہے، عین اسی وقت ادھر سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، ادھر اس کے والد نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، اور وہاں کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا گیا اے سواروں تمہارے لیے سلامتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فدیہ قبول فرما لیا۔ بیٹا سفر سے واپس آیا، اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا کہ جہاز موجوں میں تھا، قریب تھا کہ ڈوب جاتا، مگر پھر ایک ندا آئی کہ تمہارے لیے جو صدقہ دیا گیا ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی ہیں، آپ کو واقعات بھی سنا رہا ہوں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے۔ آپ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ واقعہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، کھانا کھا رہی تھی، ہاتھ میں لقمہ اور منہ میں ڈال لیا، اتنے میں دروازے پر ایک سائل آیا۔ وہ عورت کیسی توکل والی، کیسی صدقہ دینے والی، کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی کہ وہ لقمہ اس نے منہ سے روکا اور سائل کو دے دیا کہ یہ کھا لے، میں بھوکی ٹھیک ہوں، یہ بیچارہ غریب ہے، دے دیا اس۔ چھوٹی سی بات تھی، ایک لقمہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پیسے ہی تھوڑے جیب میں، 5 10 15 روپے 50 روپے 100 روپے کے صدقے سے کیا ہوگا، میں تو خود غریب ہوں۔ سنو ایک ہی لقمہ تھا نا، دیگ نہیں تھی بریانی کی، ایک لقمہ تھا۔ اور یہ واقعہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ فرمایا وہ لقمہ اس عورت نے روکا اور فقیر کو دے دیا۔ اب اس عورت کے کچھ عرصے بعد بچے کی ولادت ہوئی، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، باہر ماں کے ساتھ چلنے لگا، گھومنے پھرنے لگا، تو باہر گیا تو ایک بھیڑیا آیا، اور بھیڑیا آ کر اس کے بچے کو اس نے منہ سے پکڑا اور بھاگ گیا۔ ماں پیچھے بھاگ رہی، میرا بیٹا میرا بچہ، اور بھیڑیا آگے بھاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے کے پیچھے جاؤ، اس کے منہ سے بچہ چھین کر لاؤ اور اس کی ماں کے حوالے کر دو، اور ماں کو کہہ دینا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اپنا لقمہ جو تم نے میری راہ میں دیا تھا، بھیڑیا کے لقمے سے تمہارے بیٹے کو بچایا ہے تمہارے رب نے، اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ گناہ نیکی جو تھوڑی سی بھی ہو نا وہ ضائع نہیں کی جاتی، وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ جمعے کے خطبے میں ایک حدیث سنتے ہیں، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت۔ سن لو، نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا، اور فیصلہ کرنے والا جو رب عز و جل ہے اسے موت نہیں آتی ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نیکی کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، کہ گناہ کر کر کے اپنے اکاؤنٹ کو بھری جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے صدقے جب موقع ملے نا، ماشاءاللہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، کل بھی جائیں گے، مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہوگا مسجد کا ڈبہ آتا ہے سامنے، کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرو، اس نیت کے ساتھ کہ یار تھوڑے اور جمع کرا دوں اپنی آخرت میں، تھوڑے اور اپنے پیسے جمع کرا، تھوڑے اور آگے چلے جائیں۔ اور یہ میں ایسے ہی خود نہیں کہہ رہا، سبحان اللہ، میں آپ کو بڑی خوبصورت 2-3 حدیثیں سناتا ہوں۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ آج کل دنیا میں میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں نا سیکیور رہیں۔ آج کل بڑا عجیب معاملہ، اچانک آگ لگ جاتی ہے، کسی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان رہتے ہیں، سیکیورٹی مل جائے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب عز و جل فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے، اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے میرے پاس جمع کر دے۔ میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری کیا جائے گا۔ سنو کیسی سیکیورٹی ہے،
انشورنس آج کل لوگ کراتے ہیں جس میں بعض اوقات حرام انشورنس ہوتی ہے. میں آپ کو سبحان اللہ ایک ایسی گارنٹیڈ مدنی انشورنس بتا رہا ہوں کہ رب فرما رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تجھے پورا بدلہ دوں گا جب تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہوگا. کون سا وقت ہوگا وہ؟ قیامت کا دن, جب بچہ ماں کے پاس جائے گا نا, ماں ایک نیکی دے دے, ماں پھنس گیا ہوں ایک نیکی چاہیے, ماں اس ایک نیکی میں بھی بیٹے کی مدد نہیں کرے گی. ماں جائے گی اولاد کے پاس کہ بیٹا میرا ایک گناہ لے لو, اولاد کہے گا ماں سے کہ نہیں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. باپ بیٹے کی ہیلپ نہیں کرے گا, ایسا حال. مگر کون حامی ہوگا؟ اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو, فرماتے ہیں رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. کہاں؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو, بیٹے پہ گزرے گی باپ بھی جواب نہیں دے گا. ذرا تصور کریں, امیجن کریں, قیامت کا دن ہوگا, کسی کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہو اور ایک نیکی کی وجہ سے وہ پھنس جائے. گناہ ایک زیادہ ہے, پلڑا بالکل ایک نیکی کی وجہ سے نیچے ہے. کتنا یاد آئے گا کہ کاش تھوڑا اور صدقہ کر دیتا, کاش 2 رکعت نفل پڑھ لیتا. نفل چھوڑ دیتے ہو نا, نفل ہی ہے نا, درود نہیں پڑھتے, ذکر الہی نہیں کرتے, چھوٹی چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑتے ہو. اگر یہ چھوڑتے وقت خیال آئے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ایک نیکی کم پڑ گئی اور میں اللہ نہ کرے جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کی تولے بھاری ہو گئی, قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ من مانتے چین میں عیش میں ہوگا. اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نارٌ حامیہ. جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے, اور وہ کیا ہے تم نے کیا جانا؟ شولے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ, یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا اگر تولے ہلکی پڑ گئی. تو اگر اپنے اس اسکیل کو بھاری کرنا چاہتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے اس وقت میں لوٹاؤں گا جب تم زیادہ ضرورت مند ہوگے, جب تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی. یہ سیکیورٹی ہے. اچھا پھر کچھ لوگ بڑے عجیب ہیں, وہ کہتے ہیں یار پیسے تو ہم نے خرچ کر دیے, رمضان میں دی نا, زکات بھی پوری دے دی, بڑا کاؤنٹ کر کے چلتے ہیں, بس پورے ہو گئے بھائی, اب اگلے سال آنا. وہ اللہ کے بندو, جب رب تمہیں روز دے رہا ہے, عطائیں دیے جا رہا ہے, اور تم کیلکولیٹ کر کے لاک کر دیتے ہو صدقے کو. ایسا نہ کرو. میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا مال کو روک کر نہ رکھو, روک کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ہاں ہمارے لیے تو بھی روکا جا رہا نا. مثال کے طور پہ دکاندار بیٹھے ہوں گے یا بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوں گے, آپ کا مثال کے طور پہ مہینے کا 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پہلے 2-3 دنوں میں 1 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں پورے. تو کیا تالا لگاتے ہو کہ چلو بھائی اب پورے مہینے کا ہو گیا, 27 دن بعد آئیں گے؟ نہیں, آنے دو جتنا آ رہا ہے. ہم آنے والی سائڈ تو نہیں روک رہے, ہاں خرچ اللہ کی راہ میں کرنے والی روک لیتے ہیں. جب وہ دینے میں نہیں روک رہا تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں نہ روکو. میں حدیث سنا رہا ہوں کہ روک کر خرچ نہ کرو, روک کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ایک دوسری روایت میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خرچ کرو, گن کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر نہ دے, کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر دے. اور بچا کر نہ رکھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی تم سے بچا کر رکھنے لگے. ادھر سے رک گیا نا, عطائیں رک گئی تو کہاں جائیں گے آپ؟ دیکھیں, اچھا آج کے دور میں تھوڑا سا آپ سروے کر لیں, جتنے لوگ آپ کو صدقہ خیرات چیریٹی کرنے والے, کھانا کھلانے والے, آپ کو جو لوگ ملیں گے نا, آپ دیکھیں ان کا سرمایہ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے, ان کا مال میں اضافہ ہی ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی نواز رہا ہوتا ہے. تو ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, پھر کتنی چیزیں آپ دیکھیں کہ بچ رہی ہیں, بلاؤں سے بچ رہے ہیں, آفتوں سے بچ رہے ہیں, رزق میں اضافہ, بری موت سے بچاؤ, قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں بندہ رہے, دنیا میں مال میں اضافہ, یعنی بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بریلینٹ کمال کی انویسٹمنٹ ہے کہ جو آپ کو ملے گی. اچھا دنیا میں
लोग माद अल्लाह सुम्मा माद अल्लाह सूद पर पैसे देते हैं, हराम जहन्नम में ले जाने वाले का पैसे देते हैं और वो बढ़ा के देते हैं, है ना, बैंक में रखवाते हैं, उधर से बढ़ जाते हैं। जहां जहां गैर शरई काम है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो कभी भी ऐसे मुनाफे की तरफ नजर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूद पर काम करने वाला ये अल्लाह से जंग करता है। अल्लाह मुझे आपको हमारी नस्लों को हराम रोजी से बचाए, फकत हलाल रोजी अता फरमाए। मगर आओ मैं आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं जिसमें इजाफा भी होगा, और ऐसा इजाफा होगा कि दुनिया में कोई आपको ऐसा मुनाफा नहीं देगा। और ये मैं नहीं कह रहा, हदीस पाक का मफहूम है। हम जब सदका करते हैं ना, मेरे और आपके हाथ से निकलता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है कि जब सदका बंदे के हाथ से निकलता है, हाथ से निकलते ही अल्लाह के दस्ते कुदरत में चला जाता है और अल्लाह तुम्हारे सदकों को पालता है। जैसे तुम जानवर को पालते हो, छोटा बछड़ा होता है, छोटा जानवर होता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है ना। फरमाया जब बंदा खजूर का सदका देता है ना, कयामत के दिन उस खजूर के सदके का रब्बे करीम उसे ओहद पहाड़ जितना सवाब अता फरमाएगा। बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। थोड़ा थोड़ा सदका भी कयामत के दिन अल्लाह ने चाहा पहाड़ों की मानिंद मिलेगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आखिरत के अकाउंट में क्या जमा करवाया है? लोग कहते हैं मैंने फला जगह सेफ डिपॉजिट कराई हुई है, फला जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है, फला प्रॉपर्टी ली हुई है, उसका रेट भी बढ़ रहा है, उधर से किराया आ रहा है, सोना लेके रख लिया उसका रेट बढ़ रहा है, जनाब डॉलर रखना चाहिए। अजीब अजीब प्लानिंग है। किस लिए? दुनिया के लिए। उधर के लिए कोई अकाउंट खोला नहीं खोला। आखिर में आपको लॉजिकली एक चोट करने वाला वाकया सुनाता हूं, फिर इंशाल्लाह कंक्लूजन की तरफ आते हैं। कि एक मुल्क था, उसमें बड़ा निराला कंपटीशन हुआ, अमेजिंग, हैरतनाक। बादशाह तो बादशाह होते हैं, मर्जी जो उनकी करें। बादशाह ने ऐलान कर दिया, जनाब पूरे मुल्क में चेक करो सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है, उसको तोहफा देंगे। अक्लमंदों के मुकाबले तो सुने थे, बेवकूफ का मुकाबला। चले जनाब, शुरू हो गए मुकाबले। अजीब अजीब बेवकूफ आते थे, अपने करतब दिखाते, अपनी बातें दिखाते। वजीर थे जो टेस्ट करते 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 आखिरकार एक बंदा ऐसा था जिससे बड़ा बेवकूफ पूरे मुल्क में नहीं था, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। तो बादशाह सलामत बड़े तजर्बे किए, बड़े टेस्ट किए। ही इज द बिगेस्ट फूल ऑफ अवर कंट्री, ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो है ना बेवकूफ है। बादशाह ने कहा चेक कर लिया, का चेक कर लिया। बादशाह ने अपनी माला उतारी सोने जवाहरात की, उस बेवकूफ को पहना दी। बेवकूफ बड़ा खुश घर आया। थोड़े दिन हुए तो बेवकूफ को पता चला कि बादशाह सलामत बड़े बीमार हैं, बड़े ज्यादा बीमार हो गए। कहता अच्छा मैं भी जाऊंगा देखने। था तो बेवकूफ ना, समझ तो पड़ती नहीं थी। चला गया बादशाह के पास। कब बादशाह सलामत क्या हाल है आपको, सुनाइए। सुना बड़े बीमार हो गए। बादशाह बहुत ज्यादा बीमार था, आखिरी लम्हात थे। कहता है बस अब तो इस जहान को छोड़कर जा रहा हूं। अच्छा, बेवकूफ कहता है बादशाह को, अच्छा कहीं और जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? उसको ये भी नहीं पता था कि मरना भी होता है, बेवकूफ जो था। तो बादशाह कहता है मैं इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में जा रहा हूं। अच्छा, तो बादशाह सलामत ये बताइए कि इधर मैं देखता हूं आपका बहुत बड़ा महल है, ब्यूटीफुल बेडरूम्स हैं, शानदार मकान है, जिधर जा रहे उधर मकान बना लिया आपने? बादशाह कहता नहीं, उधर तो मैंने झोपड़ी भी नहीं बनाई है। अच्छा, बादशाह सलामत मैं देखता हूं आपके पास बहुत पैसे हैं, बड़ा माल है, आप तो बांटते भी सोना ही है, सोने के जवाहरात के ढेर लगे हुए हैं आपके पास, जिधर जा रहे उधर पैसे भिजवा दिए नहीं भिजवाए? तो बादशाह कहता है मैंने तो वहां बूटी कौड़ी भी नहीं भिजवाई है। अच्छा, बादशाह साहब मैं देख रहा हूं आपके आसपास बड़े खादिम खादमाएं, कनीज, गुलाम हैं, हर तरफ आपकी खिदमतगार हैं, जिधर जा रहे हैं उधर कुछ गुलाम, कनीज, खादमा भिजवाए नहीं भिजवाए? बादशाह कहता उधर तो कोई खादिम नहीं होगा। उस बेवकूफ ने बड़ी कमाल का काम किया, उसने वो माला उतारी और बादशाह के गले में बना ली। कहा फिर मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हुए ना, आपको पता है आप कहीं और जा रहे हैं, आपको पता है इस दुनिया से आप किसी और दुनिया में जा रहे हैं, ना घर बनाया, ना पैसे भिजवाए, ना खादिम भिजवाए, करोगे क्या उधर? बस तो ये हिकायत है, मगर सच बताओ ये कितनी बड़ी चोट है। शायद जितने लोग मुझे यहां सुन रहे हैं सब घर में ही रहते हैं, झोपड़ी में या रोड पे कोई नहीं सोता होगा। दुनिया में जो मुझे सुन रहे हैं बहुत सौ के पास मकानात हैं, मगर क्या जन्नत में घर बन गया? इधर से तो जाना ही है ना, थोड़े ही दिन रह गए। जी हाँ, थोड़े ही दिन रह गए। हमें नहीं पता कि आज का दिन और आज की रात भी जिंदा रहेंगे कि नहीं, लेकिन जैसे ही आंखें बंद हुई, जैसे ही सांसें खत्म हुई, उधर क्या है मेरे पास? इधर तो घर मेरा नहीं, पराया तरका। क्या कहते? जैसे ही मेरी और आपकी आंखें बंद होंगी ना, हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। ये बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, बीवी को कितना, जनाब रिश्तेदार सारे हिसाब किताब लेके बैठ जाएंगे, मेरा कुछ भी नहीं बचना। बल्कि किताबों में लिखा कि जब इंसान मरता है ना, कब्र में जाता है तो
تو گھر والے کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا، فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے، بتاؤ نا کیا بھیجا ہے ادھر گھر ریڈی ہے کہ نہیں، ادھر کچھ پیسے، ادھر کوئی ڈپازٹ، جو اللہ فرما رہا ہے اپنا خزانہ میرے پاس جمع کروا، میں تجھے لوٹاؤں گا، میں نے جمع کروایا کہ نہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. یہ سب ادھر رہ جائے گا، کتنا کھا لوں گا میں، کتنا پہن لوں گا، جو بڑا ہوا وہ ادھر ہی رہ جانا ہے. ادھر بھیج دوں کیونکہ وہاں اکیلا ہوں گا، میرے اعمال تولے جائیں گے، اور مجھے پتا ہے گناہ ہی گناہ ہے، خطائیں ہی خطائیں ہیں، مارا جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا. اگر اللہ صدقہ قبول کر لے، کچھ نیکیاں ایسی کر جاؤں جو آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو اس کو برڈن فیل نہ کرے، بوجھ فیل نہ کرے، سعادت فیل کرے، محسوس کرے کہ یا اللہ تیری مہربانی، پھر موقع دیا اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا. بلکہ اکثر ایسے ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے یار اپنے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، ہم کہاں سے بنائیں گے. اللہ دل دیکھتا ہے، وہاں نیتیں دیکھی جاتی ہیں. ہاں آپ نیت تو کر لو نا کہ اللہ مجھے مسجد بنانی ہے، اللہ انتظام خود کر دے گا. میں جب اللہ کے گھر کو بنانے کی نیت کروں گا تو غیب کے خزانوں سے دینا اسی نے ہے. اور ہاں انشاءاللہ آگے میں آپ کو حدیث سناؤں گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اچھا پھر ایسا نہیں ہے کہ بڑی مسجد بنائے کروڑوں روپے کی، نہیں. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی حدیث بنائے اللہ چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائے اللہ قریب اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا. اب چڑیا کے گھونسلے جتنی تو مسجد نہیں بنتی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسجد میں ایک اینٹ بھی لگا دے، اتنا بھی حصہ ملا لے، اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا. تو میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، مسجدیں باقی رہیں گی. یہ مسجد پتہ ہے کیوں باقی رہتی ہے؟ میں اللہ کی رحمت سے پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہوں، میں نے دیکھا چرچ بکتے ہیں، مندر بکتے ہیں، گرجا گھر بکتے ہیں. یہودیوں کی عبادت گاہ بھی اب تو بکنا شروع ہو گئی، مسجد نہیں بکتی ہے. وہ بک بھی نہیں سکتی ہے، کیوں؟ کسی کی پراپرٹی نہیں بچتی نا. وہ ہم کیا کہتے ہیں جب مسجد کو وقف کرتے ہیں؟ وقف اللہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں بھائی یہ پلاٹ آپ کا تھا اب ان کے نام ہو گیا، ان کا تھا تو ان کے نام ہو گیا، اب یہ مالکانہ حقوق انہیں مل گئے. یہ ایکچولی اللہ کے نام ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے. اب کی دنیا میں کوئی اس کا مالک نہیں ہے. اس پراپرٹی کا مالک کون ہو جاتا ہے؟ ویسے تو ساری کائنات کا مالک وہی ہے، مگر یہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے. اب یہ قیامت تک کے لیے مسجد ہو جائے گی. آپ کو 1400 سال سے مسجدیں نظر آ رہی ہیں. مسجد قباء موجود ہے نا، مسجد نبوی موجود ہے. کب بنی تھی؟ 1400 سال پہلے. پلاٹ، پلازے، بلڈنگیں ختم ہو جاتے ہیں، مسجدیں قیامت تک باقی رہتی ہیں. اللہ کرے کہ یہ انویسٹمنٹ ہمیں سمجھ آ جائے. میں تو ان کو بھی کہوں گا جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے کہ ایک پہ آپ نے بھی نہیں رکنا ہے. اللہ نے یہ کام کروا لیا، آپ نوٹ کر لیں. انشاءاللہ میں تو سب سے کئیوں سے بات کی ہے، جس نے بھی مسجد بنائی ہے نا، اللہ نے وہ مال تو اسے دنیا میں ملٹی پلائی کر کے دے ہی دینا ہے. یہ تو واپس آ جائے گا، آ بھی چکا ہوگا یا آنے والا ہوگا. ہاں کیونکہ آخرت میں جنت کا گھر الگ ملے گا، ادھر ملٹیپلیکیشن الگ ہے. تو یہ اللہ سے کاروبار کر کے آپ بھی دیکھ لو. اور سبحان اللہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں کہ جب دعوت اسلامی والے مسجد بنائے نا، تب تو سبحان اللہ آپ نے سمجھنا یہ لاٹری لگ رہی ہے. کیونکہ دعوت اسلامی والے مسجد نہیں بناتے، ثواب کی پوری فیکٹری لگاتے ہیں. ابھی میں ان سے مشورہ کر رہا، دیکھیں ابھی تو آج پہلی نماز ہوئی ہے نا، ہم نے پتہ کیا سوچنا شروع کر دیا ہے؟ بیسمنٹ میں کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ بیسمنٹ میں ہماری اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوگا. بیسمنٹ میں اسلامی بہنوں کا جامعۃ المدینہ لگے گا، یعنی نیچے خواتین کی ثواب کی فیکٹری لگ جائے گی. یہاں انشاءاللہ نمازیں ہو رہی ہوں گی. اللہ نے چاہا اس کی سیکنڈ تھرڈ فلور پہ جا کے اب انشاءاللہ یہاں کے بچوں کے لیے جو درس نظامی کی کلاسیں ہیں، اور بھی ہو سکتا ہے بہت سارے کورسز ہم ڈیزائن کریں. ورنہ نارملی مسجد بنتی ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے، یہاں درس شروع ہو جائے گا، یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان شروع ہو جائے گا. اللہ نے چاہا یا قافلے آنا شروع ہو جائیں گے. رمضان چل رہا ہے، آخر میں اعتکاف شروع ہو جائے گا. تھوڑے دنوں بعد ہو سکتا ہے یہاں کوئی کورس اناؤنس ہو جائے کہ جناب 3 دن کا کورس ہے، آئیے عبادت کرتے ہیں، کورس سیکھتے ہیں. تو بنانے والوں کے تو وارے نیارے ہو گئے نا کہ ہر وقت ثواب کا میٹر جاری ہے. تو دعوت اسلامی والے جب مسجد دنیا میں کہیں بنائے، میرا آپ کو مشورہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے نہ آئے،
آپ خود آگے بڑھیں کہ یار تھوڑا حصہ میرا بھی ملا لو یار، میری ماں کے نام پر، میرے والد کے نام پر، آپ کی مہربانی مجھے پارٹنر بنا لو، کیونکہ یہ قیامت تک ثواب چلتا رہے گا اور مجھے بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے۔ اس مسجد کو بنانے والوں کو پہنچ گئی یہ کیسا بندہ ہے؟ تو عرض کیا گیا یہ وہ شخص ہے جس میں 3 صفات ہیں۔ اب غور کیجئے گا، یعنی آپ سوچیں جس کا مقام عرش الہی کے نور تک پہنچنا ہو، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھیے، پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ سٹیٹس کیا ہے۔ بار شریعت میں ہے کہ مسلمانوں کی روحیں جو ہیں وہ مختلف مقامات پر رہتی ہیں، جیسا اس کا رتبہ، جیسا اس کی زندگی کے اعمال، ویسا اس کی روح کو مقام ملتا ہے۔ بعض لوگوں کی روحیں قبروں میں رہتی ہیں، بعض لوگوں کی روحیں جو ہے زمزم شریف کے کنویں میں رہتی ہیں، بعض مرحومین وہ